پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ بلوچستان کا کیا کریں ایک خصوصی تجزیہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تجزیے کے پہلے حصے میں ہم آپ کو ایک عظیم تضاد کی بات بتاتے ہیں۔ تضاد ناظرین یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے اوپر ہم نے کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تضاد یہ ہے کہ بلوچستان کے اوپر ہم نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی اور پھر بھی نتیجہ کچھ نہ پایا۔ اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب کچھ آزمایا پر کچھ نہ پایا۔ یہ لائعمل کیسا رہا، اس کے اندر ہم نے کیا کیا اسٹریٹجیز اپنائیں۔ مثلا ایک اسٹریٹجی ہم نے بلوچستان کے حوالے سے یہ اپنائی کہ ہم نے اس کو مرکز کے تابع کرنا ہے، مرکز سے ہم نے بلوچستان کو چلانا ہے، مرکز میں بیٹھ کے اس کی پلاننگ کرنی ہے اور مرکز سے اس کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ پلان ظاہر ہے آج کے حالات کے پیش نظر آپ نے دیکھا ہوگا مؤثر ثابت نہیں ہوا اور فیل کر گیا۔ ہم نے دباؤ کا بھی انسٹرومنٹ استعمال کیا ہے، مرکز سے جو پالیسی بنی یا ہم نے بلوچستان کے اندر جو ریاست کے مختلف ادارے ہیں ان کے ذریعے مسئلے کو دباؤ کے ذریعے حل کروانے کی کوشش کی۔ دباؤ بھی کام نہیں کر پایا۔ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی، یعنی مسئلے کو ہم نے خود ڈیفائن کیا اور کہا کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہے، اور بلوچستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو کہا کہ آپ اس مسئلے کو مانیں تاکہ ہم اس کا حل تجویز کر پائیں۔ انہوں نے وہ مسئلہ اور اس کی تعریف ماننے سے انکار کر دیا اور ظاہر اس کے ساتھ ہمارا حل بھی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پھر ہم نے ناظرین یہ بھی کوشش کی کہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے روک دیا جائے، جو کہتے ہیں کہ فریز کر دیا جائے۔ اگر 1 سے 10 کے معیار کے اوپر یہ 3 کی کیٹیگری میں ہے تو یہ 6 کی کیٹیگری کے اندر نہ جائے، وہ بھی معاملہ نہ ہو سکا۔ مسئلہ رکا نہیں اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 6 اور اب یہ 8ویں اور 9ویں درجے کی کیفیت میں موجود ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی لائعمل اپنایا کہ مسئلے کو زیادہ ابھرنے نہ دیا جائے، میڈیا کے اندر ڈیبیٹ کو روک دیا جائے۔ یہ کہا جائے کہ بلوچستان کو پازیٹیو انداز سے پیش کریں۔ یہ کہا گیا کہ صرف 2.5 اضلاع کے اندر معاملات ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں، یعنی اس کو ابھرنے نہ دیں اور اس سے بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا۔ وہ بھی ظاہر نہیں ہو پایا۔ ہم نے اسی لائعمل کے تحت ناظرین سرداروں کو پیسے دے کر قابو کرنے کی پالیسی بہت عرصے تک جاری رکھی۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب اپنی شہادت سے پہلے ریاست کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بلوچستان کے مختلف نامور سردار جو آج علم بغاوت جن میں سے چند ایک نے بلند کیا ہوا ہے، مرکز سے بہت اچھے مختلف منصوبوں کی مد میں پیسے لیتے رہے تھے، تو مرکز نے پیسے بھی پھینکے سرداروں کے اوپر اور سرداری نظام کے ذریعے بلوچستان کو سٹیبلائز رکھنے کی کوشش کی۔ وہ لائعمل بھی ناکام ہو گیا۔ پھر ہم نے ناظرین ڈائیلاگ کا رستہ اپنایا۔ ڈائیلاگ کریں، انگیج کریں، جو لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں ان کو پہاڑوں سے اتاریں، ان سے کہیں کہ بندوقیں آپ پھینک دیں۔ ڈائیلاگ 3 Ds ہیں، ڈیولپمنٹ، ڈیٹرنس اینڈ ڈائیلاگ، جو طالبان کے حوالے سے ہے۔ بلوچستان میں بھی ڈائیلاگ کی بڑی بات ہوئی، ڈائیلاگ نے کوئی نتیجہ نہیں دکھایا۔ جمہوریت کی ڈگڈگی بھی ہم نے بڑی بجائی، کہا کہ جب جمہوریت آ جائے گی جمہوری حکومت اس مسئلے کا حل پیش کر سکتی ہے۔ جنرل مشرف نے اور اس سے پہلے جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں جو معاملات چلتے رہے ان کے پیش نظر جمہوریت کو اگر آپ بلوچستان میں پنپنے دیں تو جمہوریت کے ذریعے بلوچستان سٹیبلائز ہو سکتا ہے۔ جمہوریت اب ہے اور بلوچستان کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ فنڈ اور ترقیاتی اسکیمیں ہم نے ایک اور انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کی۔ اگر آپ وہاں کے ایم پیز کو، وہاں کے ایم این ایز کو، وہاں کے سینیٹرز کو آپ بے تحاشا پیسہ دینا شروع کر دیں، جو کہ آج کل کی حکومت نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے، اس سے شاید بلوچستان سٹیبلائز ہو جائے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ پالیسی بھی ناکام رہی۔ صوبائی مختاری کا معاملہ ہم نے دیا، NFC ایوارڈ دے دیا، 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کروا دی، بلوچستان سٹیبلائز نہیں ہوا۔ معافیاں مانگ کے دیکھ لیں، بلوچستان سٹیبلائز نہیں ہوا۔ یہ کہا کہ ان لوگوں کو ٹھنڈا کریں، ان کو مطمئن کریں، ان کی تعریف و خوشامد کریں اور ان کو بتائیں کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ عظیم لوگ ہیں، جو کہ وہ ہیں، لیکن ریاستی پالیسی کے تحت ہم اگر ان کو یہ بیان کر کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو جو لوگ ناراض ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ پائیں گے۔ تعریف بھی کی، خوشامد بھی کی، مطمئن کرنے کی کوشش کی، معافی تلافی ٹھنڈا۔ بلوچستان ابھی بھی اپنی جگہ پر بطور بڑے مسئلے کے موجود ہے۔ پھر ظاہر ناظرین ہم نے یہ بھی پالیسی اپنائی کہ قتل کریں جو لوگ پاکستان کا جھنڈا اتارتے ہیں، پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیں، ان کو غائب کر دیں اور طاقت کا بے دریغ استعمال کریں،
اس کے نتیجے میں بلوچستان میں جو کچھ ہوا اب وہ مسنگ پرسن کے کیس کی صورت میں ہے، اور اس کے جواب کے اندر جو آپ کے سامنے ہے دوسری طرف سے بھی بندوق اٹھا لی گئی ہے۔ پھر ہم نے تقسیم کرنے کی کوشش کی کہ چلیں بلوچستان کے جو بلوچ ایریا ہیں، براہوی ایریا کی بات نہیں کرتے، بلوچ ایریا کی بات کرتے ہیں، پشتون ایریاز کی بات نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو ہم ذرا سٹیبلائز رکھیں جو نان بلوچ ہیں، آبادی تبدیل کریں کوئٹہ کے اندر، افغان ریفیوجیز وہاں پر آئے، کوئٹہ جو بلوچ شہر تھا پشتون شہر بن گیا ہے، خلفشار پسندوں پر جگہ تنگ کر دیں، فراری کیمپ ہم ریموو کر دیں اور ان کو آپریٹ نہ کرنے دیں اس ٹیریٹری کے اندر۔ یعنی ہم نے کتاب میں موجود کوئی ایسا سلوشن نہیں چھوڑا جو ہم نے بلوچستان میں اپنایا نہ ہو، یعنی ہم نے سب کچھ آزمایا لیکن پایا کچھ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے ہر قسم کا تجزیہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ مثلا ہم نے یہ بھی کہا اور ابھی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہے، اس میں ہندوستان کی سازش ہے، کاؤنسلیٹس بنائی ہوئی ہیں، وہاں سے اسلحہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، جس بریفنگ میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ نہ صرف ہندوستان کی سازش ہے، اس کے اندر افغانستان کی سازش بھی شامل ہے، اگر وہ لوگ اس کے اندر سپورٹ نہیں کریں تو یہ سازش ناکام ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی کیا مجال کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے۔ پھر اب ہم نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ بھی اس میں انوالو ہے، نیٹو بھی انوالو ہے، ہندوستان بھی انوالو ہے، سب کی سازش ہے، 20 انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں پر کام کر رہی ہیں، یعنی تمام دنیا جو ہے وہ سازش میں مصروف ہے۔ اندرونی طور پر ہم نے اس مسئلے کو بہت سے طریقوں سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس کو یہ بھی کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، ہم نے کہا کہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر علیحدگی پسند لوگ موجود ہیں، ہم نے اس کو محدود بغاوت کا بھی نام دیا، ہم نے اس کو کھلی بغاوت کا نام دیا، ہم نے کہا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو تعصب ہے اس کی جنگ ہے، پھر کہا کہ چند سرداروں کے ذہن میں جو تعصب ہے، ان کے اپنے معاملات جو ہیں خراب ہوئے ہیں، یہ ان کی جنگ ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ طاقت کے استعمال کے خلاف رد عمل ہے، یہ جمہوریت کی کمی کا رد عمل ہے، ترقی کے فقدان کا رد عمل ہے۔ یعنی کتاب میں موجود کوئی ایسی تعریف نہیں ہے جو ہم نے اس مسئلے کو ڈیفائن کرنے میں استعمال نہ کی ہو، نہ ہم نے کوئی حل چھوڑا ہے اور نہ ہم نے کوئی ڈیفینیشن چھوڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین بلوچستان کے حالات پھر بھی خراب ہیں۔ تو اچنبے کی بات یہ نہیں ہے کہ حالات خراب ہیں، اچنبے کی بات یہ ہے ناظرین کہ ہم نے اس کی ہر قسم سے تعریف بھی کر کے دیکھ لی اور ہم نے تمام حل بھی استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن وہی معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بلکہ ایگریویٹ ہو گیا ہے۔ جمہوری حکومت نے اپنے 5 سال مکمل کرنے کا آغاز کر دیا ہے، 5واں بجٹ پیش ہو گیا ہے، مخلوط حکومتیں ہر جگہ پر موجود ہیں، اور آپ کو پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ، کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا رہائشی نہیں ملے گا جو یہ آواز نہ اٹھا رہا ہو یا جہاں سے یہ آواز نہ آ رہی ہو کہ بلوچستان کے معاملے کو تدبر کے ساتھ، عقل کے ساتھ، لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ہم نے حل کرنا ہے۔ ہم نے سب حل اپلائی بھی کر دیے ہیں تاریخ کے، اگر آپ اوراق کو اٹھا کے دیکھیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کی تعریف کیا کی ہے تو کوئی معاملہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن بلوچستان اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بلوچستان کے بچانے والے، جس طرح میں گزارش کر رہا تھا، بہت سے ہیں۔ بلوچستان کے بچانے والوں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو بات کرتے ہیں وہ منتخب حکومت ہے۔ جب بھی آپ اس حکومت کی طرف سے جاری کردہ اپنی تعریف والا بیان سنتے ہیں تو اس میں سے پہلی 3 چیزوں کے اندر NFC ایوارڈ ہوتا ہے اور آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج ہوتا ہے۔ کوئی دورہ ایسا نہیں ہے جو بلوچستان میں ہوا ہو اور جس کے اندر ان تمام بلوچستان کے حوالے سے اٹھائے جانے والے انیشیٹوز کی بات نہ ہوتی ہو۔ جنرل مشرف کے دور کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہر وقت یہی بات ہوتی تھی کہ ہم نے جتنا کچھ بلوچستان کو دیا ہے اتنا اس سے پہلے بلوچستان کو پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ملا۔ تو جو منتخب حکومت ہو یا جو بھی طاقت کے اندر ہو وہ یہی باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ بلوچستان کو ہم نے بہت کچھ دیا۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ناظرین حزب اختلاف بڑھ چڑھ کر بات کرتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی جو پارٹی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف فور فرنٹ کے اوپر ہیں بلوچستان کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے۔ عمران خان ہر اپنی تقریر کے اندر کوئٹہ کی جلسے کی مثال دیتے ہیں، نواز شریف صاحب وہاں پر جا کر مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جو مسنگ پرسنز کے کیمپ لگے ہوئے ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور ایک خاص حد سے آگے جا کر
بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور سب کا یہ خیال ہے کہ اگر اصل جمہوریت آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک کر دے گی، یعنی منتخب حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو، سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ اصل جمہوریت آئے گی تو سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ اب نہ جانے آج کل کی جمہوریت جو ہے وہ کیسی جمہوریت ہے اور آنے والی جمہوریت کیسی ہوگی۔ اگر یہ جمہوریت ٹھیک نہیں کر پائی تو آنے والی جمہوریت کیسے ٹھیک کرے گی؟ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو ضرورت ہے اور جو حقیقت ہے، سول سوسائٹیز اور این جی اوز نے بھی میدان کے اندر چھلانگ لگا دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں این جی اوز کی طرف سے بہت سی رپورٹیں بلوچستان کے اوپر آئیں۔ سول سوسائٹی کے نمائندگان بلوچستان کے حقوق کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ جب بھی مسنگ پرسنز کا کیمپ لگتا ہے، سول سوسائٹی کے نمائندگان وہاں پر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اخبارات کے اندر آپ آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں، سول سوسائٹی اور لکھاری جو ہیں وہ بار بار بات کرتے ہیں بلوچستان کی۔ عدلیہ نے اس معاملے کے اوپر انیشیٹو لیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بلوچستان کے اندر جا کر عدالت لگاتے ہیں۔ مسنگ پرسن کا کیس انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر کے اوپر وہ آرڈرز جاری کرتے ہیں۔ وکلا نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک بہت بڑا سیمینار کروایا جس میں انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے لمبی چوڑی تجاویز مرتب کی۔ میڈیا کے اندر آپ کو نظر آتا ہے لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم میڈیا کے اندر ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے تو بلوچستان کے مسئلے کا حل سامنے آئے گا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر انصاف دے دیا جائے تو بلوچستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آرمی سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آرمی والے کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں مددگار رول ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے۔ ایف سی کے جو انچارج ہیں ان کے بیانات آپ نے سن لیے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی حل اس کا ہوگا۔ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ریپرزینٹیوز جو ہیں جو بیک گراؤنڈ بریفنگز دیتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو، اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا کیا تجاویز سامنے آئی ہیں بلوچستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور آرمی، ایف سی، آئی ایس آئی اور ایم آئی یہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بلوچستان کے جو بچانے والے ہیں وہ تمام پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ بین الاقوامی ادارے بھی ڈال دیں تو تصویر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ این جی اوز بین الاقوامی طور پر بلوچستان کے مسئلے کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ شاہ سرخیوں کا حصہ بھی ہے، اور تو اور امریکہ کے اندر جو قانون ساز اداروں کے نمائندگان ہیں وہ بھی بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا زاویہ کچھ اور ہے۔ یعنی آپ مختلف اینگل سے دیکھیں تو دنیا بھر میں بلوچستان کے بچانے والے بہت سے موجود ہیں۔ پاکستان میں ہر کوئی بلوچستان کو بچانا چاہتا ہے، لیکن بلوچستان سٹیبلائز نہیں ہو رہا۔ بلوچستان کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں؟ چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ بلوچستان میں تمام تر اچھی نیت کے ساتھ، تمام تر حل اپلائی کرنے کے ساتھ اور بیرونی اور اندرونی خلفشار کی بات کرنے کے باوجود حالات تبدیل نہیں ہو رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے۔